کراچی کے ایک شخص کو ہنی ٹریپ کر کے اندرون سندھ کچے کے علاقے میں لے جایا گیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آ جائیں صادقہ آباد پہ، ہم جو ہے یہاں پہ رہتے ہیں تو میں آپ سے شادی کر لوں گی. مجھے کہتے پیسہ دو گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے، اگر آپ پیسہ نہیں دیں گے تو ہم آپ کی لاش بھی آپ کے گھر والوں کو نہیں دیں گے. یہ گروہ کون تھا جس نے یہ واردات انجام دی؟ کچے کے علاقے میں آپریشن کیا. آپریشن میں یہ 19 تاریخ کو جو ہے ان کو پھر بحفاظت بازیاب کرایا گیا ہے. شہری بار بار آسانی سے ان کے ٹریپ میں پھنستے جا رہے ہوں. اجنبی آپ کو رابطہ کر کے اس طرح سے بلا رہے ہیں تو اس کی پہلے تصدیق کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم، کراچی سے میں ہوں شامر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز. ہنی ٹریپ کا ایک اور واقعہ پیش آیا. کراچی کے ایک شخص کو ہنی ٹریپ کر کے اندرون سندھ کچے کے علاقے میں لے جایا گیا اور پھر وہاں سے ان کے اہل خانہ سے بھاری تاوان طلب کیا گیا. نہ صرف ان کے اہل خانہ سے تاوان طلب کیا گیا بلکہ ان کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا. شعیب نامی شخص ہیں جن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کیماڑی کے یہ رہنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں ان کا رابطہ کیسے ہوا اس ہنی ٹریپ کرنے والی خاتون سے اور یہ کیسے وہاں تک پہنچے. شعیب صاحب، پہلے تو آپ اپنا بتائیے گا، کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کی عمر کیا ہے، آپ کا کیسے رابطہ ہوا اس خاتون سے؟ جی میں کیماڑی کا رہنے والا ہوں اور میری عمر 45 سال ہے. ان سے میرا رابطہ فیس بک پہ جو ہے میں اکثر کمنٹ کیا کرتا تھا. پیج پہ ضرورت رشتہ کا پیج ہے تو اس پہ جو ہے اکثر میں کمنٹ کیا کرتا تھا، اپنا نمبر لکھا کرتا تھا. تو پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی. انہوں نے مجھ سے کہا، ایک لڑکی کا فون تھا، لڑکی کی بات ہوئی مجھ سے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں اور ضرورت مند ہے، ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی کراتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، میں تو خود ضرورت مند ہوں، میں خود شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے فون پہ میرا ان سے رابطہ ہوا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آ جائیں صادقہ آباد پہ، ہم جو ہے یہاں پہ رہتے ہیں تو میں آپ سے شادی کر لوں گی. تو میں نے کہا میرے تو بچے بھی ہیں، میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں لیکن میری بیوی نہیں ہے، میرے بچے ہیں اور میری بوڑھی ماں بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کے بچوں کی بھی خدمت کروں گی، آپ کی بوڑھی ماں کو اپنی ماں سمجھ کے ان کی خدمت کروں گی. تو ان کی باتیں سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا کہ میری ماں ہے جو بہت ضعیف ہو چکی ہیں، تو میں ان کو دیکھ کر جو ہے برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو میں اسی لیے جو ہے جلدی میں ارجنٹ جو ہے پھر صبح رابطہ ہوا تو رات کو جو ہے روانہ ہو گیا. 10:30 بجے یہاں سے گاڑی میں روانگی ہوئی میری اور دوسرے دن صبح 9 بجے وہاں پہ پہنچ گیا. تو آگے جب میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں اوباڑوں میں اتر چکا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں بھیج رہی ہوں اپنے بھائی کو، تو وہ جو ہے آئیں گے، آپ کو لے کر جائیں گے. تو تھوڑی دیر 5 منٹ گزرے تھے، 5 منٹ میں ہی ایک لڑکا آ گیا بائک لے کر اور مجھے دیکھا اور پہچان لیا. تو مجھے جو ہے اپنے ساتھ بائک پہ بٹھا کر لے گیا. میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میری کزن ہے، یہ لڑکی میری کزن ہے. میں عمران، اس لڑکی کے بھائی کا نام تھا عمران، تو کہتی ہے کہ وہ میرے چاچے کا بیٹا ہے. تو اس طریقے سے بائک پہ انہوں نے مجھے بٹھایا اور لے کر گئے. تقریباً 25-30 منٹ ہم نے سفر کیا. اس کے بعد جو ہے کچے راستے تھے، بہت الجھے ہوئے راستے تھے، کہیں بہت گھما پھرا کے انہوں نے ہمیں ایک گنے کی فصل تھی وہاں لے کر گئے. گنے کی فصلوں میں جب درمیان میں ہم پہنچ گئے جہاں کوئی بھی نہیں تھا، سنسان علاقہ تھا، تو وہاں پہ جو ہے 3 آدمی ہمارے سامنے آ گئے. وہ گن ان کے پاس تھی، انہوں نے ہمیں روک دیا اور ہمیں پکڑ کر جو ہے کماد کی گنے کی فصل کے اندر لے گئے. ہم سے جو ہے جیب سے پیسے بھی بٹوا بھی نکالا، موبائل بھی نکالا، پیسے وغیرہ لے لیے اور تشدد کیا میرے اوپر اور مجھے کہنے لگے کہ یہاں پہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اگر آواز نکالو گے تو جان سے مار ڈالوں گا. دھمکیاں دیتے تھے اس طریقے سے اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے وہاں پہ سارا دن مجھے کھیتوں کے اندر باندھی رکھا انہوں نے. اور پھر جو ہے رات کو جب اندھیرا ہو گیا تو پھر اس کھیتوں سے ہم مجھے باہر نکالا اور پھر کسی جگہ لے کر گئے. وہاں پہ جو ہے میرے کو پاؤں کے زنجیروں سے باندھ دی اور پھر جو ہے میرے پر تشدد کرتے ہو. مجھے کہتے کہ پیسہ دو گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے، اگر آپ پیسہ نہیں دیں گے تو ہم آپ کی لاش بھی آپ کے گھر والوں کو نہیں دیں گے، بغیر پیسے کی لاش بھی نہیں دیں گے.
اگر ہم کہتے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے والدین بھی غریب ہیں, ان کے پاس بھی نہیں ہیں, تو وہ کہتے تھے گھر بیچ دو, سونا بیچ دو, گاڑی بیچ دو, جائیداد بیچ دو, سب کچھ بیچ دو, لیکن ہمیں پیسہ دو. میں نے کہا ہمارے تو نہ جائیداد ہے, نہ گھر ہے, نہ میرے پاس سونا ہے, نہ میرے پاس پیسہ ہے. تو کہتے تھے بغیر پیسے کے تو تمہاری لاش بھی ہم تمہارے گھر والا بنتے. یہ بھی بتائیے گا کہ وہ لڑکی کون تھی, مطلب اس کا نام کیا اس نے بتایا, پھر آپ کی بات فیس بک پہ ہوئی یا پھر اس نے کوئی نمبر دیا اپنا, رابطہ پھر ہوا کیسے؟ رابطہ تو انہوں نے خود کیا تھا. اس لڑکی نے اپنا نام نسرین بتایا تھا اور عمر انہوں نے اپنی 20 سال بتائی. جب انہوں نے 20 سال عمر بتائی, میں نے کہا میری تو 45 سال عمر ہے, تو مجھے کہتی ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. 45 سالہ شعیب کی تو آپ نے بات سنی, جس نے ایک مبینہ طور پہ نسرین نامی خاتون کی بات میں آ کے یا پھر ان سے رابطے کے بعد یہ اندرون سندھ پہنچے اور پھر ان کو کس طرح سے اغوا کیا گیا, ان کے اہل خانہ سے تاوان طلب کیا گیا, یہ بازیاب کیسے ہوئے, واپس کراچی کیسے پہنچے. ہمارے ساتھ موجود ہیں SHO AVCC دانش قریشی صاحب. کیسے ان کو بازیاب کرایا گیا, آپ تک اطلاع کیسے ملی؟ جی یہ مورخہ 9 تاریخ کو جو ہے کراچی کے علاقے جیکسن سے جو ہے یہ شعیب ولد محمد الہی جو ہیں 45 ایئرز ان کی ایج ہے, ان کو اغوا کیا گیا تھا. یہ ٹریپ ہوئے تھے فیس بک کے تھرو, اور ان کو ضرورت رشتہ کے جو اشتہار ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے تھرو ان کا رابطہ ہوا کسی لڑکی سے ان کے بقول, اور اس نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں اور میں آپ سے شادی کی خواہش رکھتی ہوں اور میں خدمت گزار رہوں گی. تو اس کے ٹریپ میں آ کے یہ جو ہے وہ گوٹکی چلے گئے. جب یہ گوٹکی پہنچے تو وہاں پہ جو ہے کچھ ڈاکوؤں نے ان کو یرغمال بنا لیا اور پھر ان کی رہائی کے عوض جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا ان کی فیملی سے. تو اس واقعے کے بعد جو ہے مقدمہ جو ہے وہ اس واقعے کا درج ہوا تھانہ جیکسن کے اندر ان کے بھائی کی مدعیت میں, اور پھر اس کی تفتیش جو ہے ٹرانسفر ہوئی ہے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل CIA میں. پھر تفتیش کا آغاز کیا گیا. پھر SSP صاحب AVCC اور SSP صاحب گوٹکی دونوں کی سربراہی میں ایک جوائنٹ ٹیم نے کچے کے علاقے میں آپریشن کیا. آپریشن میں یہ 19 تاریخ کو جو ہے ان کو پھر بحفاظت بازیاب کرایا گیا ہے. یہ بھی بتائیے گا, یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے ہنی ٹریپ کا, اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, پھر ساتھ ساتھ نوکری کا جھانسا دے کے بھی وہاں پہ بلا لیا جاتا ہے. تو ہو کہاں رہا ہے, مطلب غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے کہ کس طرح شہری بار بار آسانی سے ان کے ٹریپ میں جو ہے وہ پھنستے جا رہے ہیں, وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور پولیس کو کہاں پہ مشکل ہو رہی ہے اس کو روکنے میں؟ اب پولیس کی جہاں تک بات ہے, ہم اویئرنیس کے حوالے سے تمام بسز جو ہیں جو انٹیریئر کے علاقے میں جاتی ہیں وہاں پہ اناؤنسمنٹس بھی کروا رہے ہیں, اور مستقل ڈفرینٹ پلیٹفارمز پہ جو ہے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے اگر آپ جا رہے ہیں کسی اسٹرینجر سے ملنے کے لیے, خاص طور پہ اندرون کے ایریا میں کچے کے علاقے میں, تو پہلے ویریفائی کر لیں اور اس کے بعد جائیں تاکہ ان کو اور ان کی فیملیز کو جو ہے اس مشکل سے بچایا جا سکے. لیکن نارملی جہاں جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہڈن رکھتے ہیں انفارمیشن. کچھ کیسز میں اپنی فیملی کو بھی بالکل نہیں بتاتے اور چپکے کسی بہانہ بنا کے جو ہے وہ بالکل چپکے سے جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ جب وہاں پہ جا کے ٹریپ ہو جاتے ہیں اور ان کی فیملیز کو پھر تاوان کے جب میسیجز آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو واقعہ رونما ہو چکا ہے. تو اب یہی ہے کہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا رابطہ خاص طور پہ کچے کے علاقے سے یا اندرون سندھ کی ڈفرینٹ ایریا سے کوئی اجنبی آپ کو رابطہ کر کے اس طرح سے بلا رہے ہیں تو اس کی پہلے تصدیق کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سب کا وقت بچایا جائے اور ان کو پریشانی سے بچایا جائے. پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ہنی ٹریپ کی واقعات تو ہو رہے ہیں, کبھی نوکری کا جھانسا دے کے بھی بلا لیا جاتا ہے لوگوں کو, اور پھر ان کو وہاں پہ اغوا کرنے کے بعد ان کے اہل خانہ سے بھاری تاوان بھی طلب کیا جا رہا ہے. تاہم یہ وارداتیں گزشتہ کئی عرصے سے جاری ہیں, اب تک مکمل طور پہ ان کو نہیں روکا جا سکا ہے. تاہم یہ ایک اور مغوی ہیں جن کو کامیاب آپریشن کے بعد بازیاب تو کرا لیا گیا ہے, لیکن یہ گروہ کون تھا جس نے یہ واردات انجام دی, وہ کس طرح سے آپریشن تمام تر کر رہا ہے, سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کر رہا ہے, تمام تر سوالات ہیں جو کہ اس واقعے کے بعد جنم لے رہے ہیں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے اور کوشش ہی کی جا رہی ہے اس واردات میں ملوث جو گروہ ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جا سکے.